چل کر کے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہے شیخ بہت ضروری. جی شیخ, اگر آپ کی اجازت ہو تو ذکر کر جی جی بالکل شیخ, کیوں نہیں. وہ کی آواز مسئلہ کر یہ ہے, ہاں جی ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی آ رہی ہے شیخ. وہ مسئلہ یہ ہے, وہ آخری سوال جو بھائی نے کیا اسی سے مجھے یاد آ گیا. مجھے لگ رہا تھا شاید وہی مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں, لیکن وہ دوسرا مسئلہ پوچھا انہوں نے. سوال یہ ہے کہ نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنا یہ مستحب ہے, اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے آگے سے کوئی گزرے تو اسے منع کرو. دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا ہے, تو ہم اس کے کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ بھائی آگے کا مطلب تو کوئی حد نہیں ہے, کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی. مان لیجئے چوتھی صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا کوئی پہلی صف سے گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس کی کوئی لیمٹ ہے کہ نہیں لیمٹ ہے؟ یہ مسئلہ یہاں ہندوستان میں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سترے کے متعلق میں نے مسجدوں میں دیکھا, یہاں تک کہ ایسی مسجدوں میں بھی جو مدرسوں کی مسجدیں ہیں, جو مساجد مدارس کے اندر ہیں, جہاں پر عالمیت فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے, وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں لوگ غلطی کا شکار ہیں, بلکہ غلو کا شکار ہیں. غلو, ہمارے دین میں غلو نہیں ہے. آپ اس مسئلے میں اگر بحث کریں گے, آپ تحقیق کریں گے, تو آپ پائیں گے کہ نمازی کے اتنے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے جہاں پر نمازی سجدہ کر رہا ہے. اس کی جو سجدے کی جگہ ہے اس سے آگے آپ کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں. کیوں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ بھائی یہاں پر بین یدی المصلی ہے. حدیث کے جو الفاظ ہیں بین یدی المصلی لو یعلم المار بین یدی المصلی, تو بین یدی کا مطلب ہوتا ہے سامنے سے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سامنے سے ہے بھائی تو 2 میٹر 4 میٹر آگے سے بھی نہیں گزر سکتے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ 2 میٹر کی تحدید کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ کوئی تیسرا آدمی آئے گا وہ کہے گا 4 میٹر, کوئی چوتھا آدمی آئے گا کہے گا 6 میٹر. آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ بھائی 6 میٹر جو ہے وہ بھی تو سامنے ہے. مسجد کے بالکل آخری حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو محراب بھی تو آپ کے سامنے ہے, اس کا مطلب محراب سے بھی نہیں گزر سکتا. اگر آپ کسی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 20-25 میٹر آگے سے بھی کوئی نہیں گزر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ گزر سکتا ہے تو دلیل دیجئے, کیا دلیل ہے اس کی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو بین یدی المصلی ہے, اس کی تحدید نمازی کے جو سجدے کی جگہ ہے وہ ہے, اس سے آگے آپ گزر سکتے ہیں. اب آپ کو مجھ سے دلیل پوچھنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے تحدید کیا نمازی کے سجدے کی جگہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے, ایک قاعدہ ہے فقہ کے اندر کہ من سبق الی مباح فہو احق بہ. اگر کوئی آدمی کسی مباح چیز کی جانب سبقت لے جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. جب کوئی آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے نماز پڑھنے اور کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو وہ اتنی جگہ اس کی ہوتی ہے, جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اٹھ کے نہ چلا جائے تب تک وہ جگہ اس کی ہوتی ہے, وہاں پر کوئی آ کر کے قبضہ نہیں کر سکتا. اب یہ جو نمازی ہے کتنی جگہ کا مستحق ہے؟ اتنی جگہ کا مستحق ہے جتنی جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. پوری مسجد پر اس کا کنٹرول نہیں ہوا ہے, پوری مسجد پر اس کا قبضہ نہیں ہو گیا ہے. جتنی جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی جگہ اس کی ہے. اگر اس سے کوئی گزر رہا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو لہٰذا اس قاعدے کی روح سے مصلی جہاں نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کی جو جگہ ہے اس کے آگے والی جگہ پر اس کا کوئی قبضہ, کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہاں سے آپ گزر سکتے ہیں. اور یہی بات آپ محققین علماء کے ہاں پائیں گے. آپ کو شیخ ابن عثیمین کے ہاں یہ تحقیق ملے گی, آپ کو شیخ ابن باز کے ہاں یہ تحقیق ملے گی, جتنے بھی محققین علماء ہیں سب کے ہاں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا. لیکن اپنے یہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے کہ 4 میٹر 6 میٹر آگے سے نہیں گزر سکتے. بھائی دلیل کیا ہے؟ آپ 4 میٹر کہتے ہو, میں کل کو 6 میٹر کہوں گا تو آپ میرے اوپر رد کیسے کرو گے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ مصلی سجدہ کر رہا ہے, مان لیجئے صفیں جو مسجد کے اندر ہوتی ہیں
اگر جس صف کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے اگلی والی صف سے کوئی بھی گزر سکتا ہے. تو شیخ اگر ایسے گزر سکتے ہیں تو پھر سترا رکھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے دو فائدہ. دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں, دونوں کو الگ الگ سمجھیے. اصل میں مسائل کو خلط ملط کرنے سے دونوں مسئلے کا حکم جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک مسئلہ ہے وہ نمازی جو سترا رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اور ایک مسئلہ ہے وہ نمازی جو بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے. جو مصلی سترا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جہاں وہ سترا رکھا ہے آپ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتے, سترے کے پیچھے سے گزر سکتے ہیں. سترا وہ کہاں رکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہ سترا وہ اتنے فاصلے پر رکھے گا کہ اس کے سجدے اور سترے کے درمیان سے ایک بکری کے گزرنے کی جگہ ہو, ایک بکری کے گزرنے کی جگہ. گویا کہ آپ 1 فٹ مان لیں, 1 فٹ مان لیں, 1.5 فٹ مان لیں, اس سے زیادہ تو نہیں. تو اگر کسی آدمی نے سترا رکھا ہے تو جب اس نے سترا رکھ دیا تو گویا کہ اتنی جگہ پر اس نے کنٹرول کر لیا, اب اتنی جگہ اس کی ہے, آپ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتے, اس کے پیچھے سے گزر سکتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی نے سترا نہیں رکھا, اگر آپ نے سترا نہیں رکھا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں گزرنے سے؟ اگر آپ کو گزرنے سے منع کرنا ہے تو سترا رکھیے. جب آپ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا, سترا نہیں رکھا, تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے, تو پھر آپ کا حق اتنا ہی بنتا ہے جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. جی 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 واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر.